صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی کس طرح سے ہم یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، ہم کیا مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ گردنیں نہیں اڑا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ فتح جو ہے حماس کی گردنیں اڑا رہے ہیں، وہ ان سے بہتر مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی وہ گردنیں اڑا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، افغانستان کا ایک حصہ جو ہے ان کے جو پٹھو ہیں وہاں کے، وہ خود اپنے بھائی جو ہیں ان کے لیے گردنیں اڑا رہے ہیں اور ویکنوں کو انہیں بنا رکھا ہے وہاں۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ہم نے ٹھیکہ لے لیا ہے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے کا، ہاں کہ ہم گردنیں اڑائیں گے، ہم بہتر گردنیں اڑا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ علاقے جہاں ہمارا کبھی ایک سپاہی بھی جس سرحد پر نہیں ہوتا تھا، آج وہ 90,000 آدمی وہاں موجود ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی وہ گردنیں ان کے ہاتھ سے اڑائیں اور امریکہ کو ان کا ہدیت پیش کریں۔ اب ہم معاوضہ حاصل کرتے ہیں ان کو پکڑ کے دینے کا، جس میں تو آتا ہے لا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ نہ وہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، بیجا مدد خار چھوڑتا ہے، اور نہ وہ کسی کو حوالے کرتا ہے۔ ہم $5,000 لے کے مسلمانوں کو ان کے حوالے کر لیتے ہیں اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ان کو مارتے ہیں، ان کی گردنیں مارتے ہیں۔ اب یہ جو گردنیں اڑ رہی ہیں کس کی اڑ رہی ہیں؟ مسلم لا یضرب بعضکم رقاب بعض، کیا ہم اس کے مستقبل میں؟ پھر یہ کفارن کا لفظ جو آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی مسلمان کی گردن مارے گا۔ یہ تو گویا ایک فعل ہے جیسے کفر کی طرف سے، کافر کی طرف سے سرزد ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کو مسلمان کی گردن مارے۔ تو گویا اس یہ فعل جو ہے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی مسلمان کی گردن مارے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نام کے ساتھ اعتدال پسندی لگاتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو دہشت گرد کہہ کے مار دیتے ہیں، اور مارتے بھی کہاں ہیں؟ مسجد کے اندر بھی مارتے ہیں، اور ان کو بھی مارتے ہیں جو طالب علم ہیں، اور ان کو بھی مارتے ہیں جو طالبات ہیں۔ اور وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں کوئی کیا توپیں رکھی ہوئی ہیں، وہاں کوئی ٹینک بھرے ہوئے ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ وہاں کوئی آواز جہاز کے مقابلے میں آ کے کرنا ہے؟ کس قدر وہ مزاحمت کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ جنازے کے بغیر ان کی دفنائے گئے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ انہیں دفنایا کہاں گیا ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی معلوم ہے ان کو تعداد کتنی ہے، مسجد کے اندر چھینٹیں ہیں اور چیزیں ہیں ساری۔ تو کیا چیز ہے یہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی جا سکتی تھی اور یہ خوریزی سے بچا جا سکتا تھا، لیکن پھر وہ داد جو ملنی تھی کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کی گردن سے مروانے کے لیے جو معاوضہ ملنا تھا برسر اقتدار رہنے کے لیے، وہ قیمت جو انہوں نے وصول کرنی تھی اس کے لیے تو پھر ضروری تھا، ورنہ آخر وقت تک بھی یہ ممکن تھا کہ یہ اتنی جانیں جو ہیں وہ جانیں جن کی حفاظت کرنے کا حکم تھا ان کو اپنی گنوں کا نشانہ نہ بنائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کو دعوت دینے کے لیے ہمارے حکمران نے یہ کوشش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، عقل دے اور ایمان دے اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنی کوششوں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے عطا کی ہے، ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کریں۔ ہم اس سوال سے نہیں بچ سکتے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسرکم اعمالکم، فقط اللہ تعالیٰ سے پیش ہوئے تو تم سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم بھی اس ملک میں رہتے تھے، تم نے کیا کیا۔ خدا والا الحمد للہ۔